اب یہ وہ بات ہے کہ جس کو عام لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہے۔ ذاتی علم یہ ہوتا ہے کہ کوئی حسین کا ماننے والا ہو، جس کا کلمہ بھی حسین، نماز بھی حسین، ذکر و فکر حسین، حج، روزہ، قرآن بھی حسین، وہ حسین کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو۔ اس سے پوچھو تو اللہ کون ہے؟ بولے حسین۔ رسول اللہ کون ہے؟ حسین۔ علی کون ہے؟ حسین۔ نماز کیا ہے؟ حسین۔ روزہ کیا ہے؟ حسین۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کی تعریف اور توصیف کیسے بیان کر سکتا ہے ایک انسان؟ بس ایک چھوٹی سی بات جو مجھے معلوم ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تعلق ذاتی علم سے تھا۔ ذات والا علم کیا ہوتا ہے؟ اب یہ وہ بات ہے کہ جس کو عام لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہے۔ ذاتی علم یہ ہوتا ہے کہ کوئی حسین کا ماننے والا ہو، جس کا کلمہ بھی حسین، نماز بھی حسین، ذکر و فکر حسین، حج، روزہ، قرآن بھی حسین، وہ حسین کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو۔ اس سے پوچھو تو اللہ کون ہے؟ بولے حسین۔ رسول اللہ کون ہے؟ حسین۔ علی کون ہے؟ حسین۔ نماز کیا ہے؟ حسین۔ روزہ کیا ہے؟ حسین۔ تو ان سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جن کو فیض ہوا، ان کا یہی ذاتی علم تھا۔ جو حسین سے مل گیا وہ اللہ سے مل گیا۔ حسین اور اللہ دو جدا نہیں ہیں۔ یہی بات مولا علی کے لیے بھی ہے۔ شروع میں چند ان کے ماننے والے ایسے تھے جن کو نصیری کہتے ہیں نا، مولا علی کے چند ماننے والے ایسے تھے کہ جن کو مولا علی سے ذات کا علم ملا، اور ان کا یہ عقیدہ کہ ہمارے نزدیک تو علی ہی اللہ ہے، یہ درست تھا۔ لیکن جب وہ ذات کا علم ختم ہو گیا اور صرف رسم رہ گئی کہنے کی، پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ جن کو فیض ملا تھا، جن کے سینے میں یا علی دھڑکتا تھا، وہ نصیری، وہ حق پہ تھے، لیکن اس کے بعد وہ فیض ختم ہو گیا، صرف ظاہری دعوے رہ گئے نا، پھر وہ غلط ہو گیا۔ ورنہ ہمارا بھی عقیدہ، ہمارا بھی مشرب ہے، وہ یہی ہے، ہم تو یہی کہہ دو، اللہ کہہ دو، علی کہہ دو، ایک کوئی گل۔ جو نصیری کہتے تھے ہم بھی وہی کہتے، لیکن ہمارے پاس فیض ہے اس لیے ہم غلط نہیں ہیں۔ اور پھر جو علم ہوتا ہے نا ذات کا، اس کے اندر نہ حق ہوتا ہے نہ باطل ہوتا ہے، اس میں نہ غلط ہوتا ہے نہ صحیح ہوتا ہے، پٹ لو جو پٹنا بس میں ان کا ہوں۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑھو برہمن کو۔ یہ چیز تو جو ذات کا علم ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس ذات سے آپ کا تعلق جڑ گیا، خدا کا جلوہ اس میں نظر آتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میرا خدا یہی ہے۔ جلوہ اس کو خدا کا وہاں نظر آتا ہے، اسے کہتا ہے میرا تو خدا یہی۔ خدا کی ذات سے ہٹ کر کوئی خدا نہیں ہے، اسی خدا کا جلوہ اس ذات میں نظر آتا ہے، وہ اس کو خدا کہہ دیتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ Is it understandable؟ بھائی اسی ذات کا جلوہ، وہ جلوہ کسی کو محمد رسول اللہ میں نظر آیا تو انہوں نے بھی کہا جی بس میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہے۔ کسی کو وہی خدا کا جلوہ مولا علی میں نظر آیا، انہوں نے کہا جی میرے لیے آپ ہی سب کچھ۔ کسی کو وہ جلوہ مولا حسین کے اندر نظر آیا، جی ہاں میرے لیے آپ ہی سب کچھ۔ ہم کو وہ جلوہ گوہر شاہی میں نظر آیا، ہم نے کہا جی آپ ہی سب کچھ۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، قرآن، صوم، صلاۃ، سب کچھ۔ اب یہ باتیں قرآن و حدیث کی نہیں ہیں، یہ باتیں ہیں محبت کی، یہ تعلیم ہے ذات کی۔ قرآن و حدیث میں تو اوپر کی شریعت کی خوش باتیں ہوں گی نا، وہ سارے بھاشن تو ہمیں معلوم ہے، ان میں کتنا دم ہے وہ بھی پتہ ہے، کتنا دم ہے۔ سب کے گھر میں قرآن موجود ہے، اس کے باوجود شیعہ سنی وہابی ہیں، تو کتنا دم ہوا پھر؟ قرآن اگر کافی ہوتا تو کسی کو مرشد ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یہ تو نہیں کہا کہ جس کو میں گمراہ کروں گا اس کو قرآن ملے گا ہی نہیں۔ جس دکان پہ خریدنے جائے گا وہ کہیں گے آؤٹ آف اسٹاک، قرآن مل ہی نہیں رہا، ہم گمراہ ہو گئے۔